اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یهد اللہ فهو المہتد ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ ارشاد باری ہے، من یہد اللہ فہو المہتد۔ اللہ کریم جسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل جسے گمراہ کر دیتے ہیں فاولئک هم الخاسرون، تو ایسے لوگ بہت بڑے نقصان میں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے ایسے ہیں جو لگتا ہے جہنمی کے لیے پیدا ہوئے، جن کا کردار ایسا ہو گیا ہے کہ انہوں نے جہنم کو ہی اپنی منزل بنا لیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ لہم قلوب، اللہ نے تو انہیں قلوب عطا فرمائے تھے، دل دیے تھے، لا یفقہون بہا، انہوں نے دلوں کا استعمال ہی نہیں کیا، دل سے بات کو سمجھا ہی نہیں۔ تفقہ ہوتا ہے جس سے ہم فقہ بھی کہتے ہیں، احکام شریعت کو فقہ اسی سے کہتے ہیں۔ تفقہ ہوتا ہے کسی بات کے نفع اور نقصان کو، جائز اور ناجائز کو سمجھ لینا۔ تو فرمایا ہم نے تو انہیں دل دیے تھے لیکن انہوں نے دلوں سے بات کو سمجھا ہی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی، انہوں نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا، آنکھوں سے دیکھا کچھ نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، دیکھ کر عبرت نہیں پکڑ سکتے تھے تو کسی سے سن کر بات کو سمجھ لیتے۔ قوت سماعت تو دی تھی، کان تو دیے تھے، کسی کی بات پہ غور کرتے، توجہ کرتے، کسی سے سن لیتے۔ لا یسمعون بہا، انہوں نے سننے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ تو جب نہ دل سے پرکھا، نہ آنکھ سے تجزیہ کیا، نہ سن کر بات کو سمجھا، اولئک کالانعام، یہ تو چوپاؤں کی طرح ہیں، پیدا ہوئے، کھاتے رہے، اولاد پیدا کی، وقت گزارا، مر گئے۔ یہ انسانی زندگی نہیں ہے، جانوروں کی زندگی ہے، چوپاؤں کی زندگی ہے۔ بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔
جانوروں کو تو اللہ نے پیدا ہی جانور کیا، انہیں انسانی استعداد تو نہیں دی۔ اگر انہوں نے جانوروں جیسی زندگی بسر کی تو اللہ نے انہیں پیدا ہی جانور کیا تھا، اور ان کی زندگی کا مقصد تو انسان کی خدمت تھی، وہ کسی نہ کسی صورت وہ کر گئے، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یا اللہ، یہ آپ کی کتاب پہیلیاں بجھوا رہی ہے، یہ ہیں کون لوگ جو نہ دل کو استعمال کرتے ہیں، نہ کانوں کو استعمال کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے استفادہ کرتے ہیں کون؟ فرمایا اولئک ھم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میری عظمت کا کوئی خیال نہیں، جو غفلت میں پڑے ہوئے، جنہیں عظمت الہی کا بھی خیال نہیں، اپنے انجام کا بھی کوئی خیال نہیں، ہر طرف سے غافل ہو کر صرف کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جمع کرتے کرتے مر جائیں گے، چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں۔ قرآن کریم کا یہ انداز بیان بہت خوبصورت اور بہت گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے۔ ہدایت اللہ کی عطا ہے، اور جب ہدایت اللہ نے دینی ہے تو بندے کا کیا قصور؟ اللہ نے ہدایت نہیں دی، وہ بیچارہ کیا کرے؟ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ کریم فرماتے ہیں میری بے پناہ مخلوق ہے، آپ گن نہیں سکتے، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، ذرا ذرا میری مخلوق ہے، کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں، لیکن انسان جو ہے فی احسن تقویم، انسان کو تو میں نے تخلیق کا سب سے حسین تر جز بنایا، احسن تقویم۔ اس کے اعضاء و جوارح، چہرہ مورا، قد کاٹ، وہاں سے لے کر اسے سمع بصارت قلب تک عطا فرمایا، وہ قلب جو چیزوں کی حقائق کا تجزیہ کر سکتا ہے، وہ شعور جو چیزوں کی ابتدا و انتہا کا جائزہ لے، باقی مخلوق میں یہ نہیں ہے۔ پھر اسے وہ قلب عطا فرمایا جو عظمت الہی کا ادراک کر سکتا ہے، اور انسان واحد مخلوق ہے۔ فرشتے، ملا الاعلیٰ کے فرشتے، عرش عظیم کے فرشتے، ملک میں، کائنات میں سارے کام کرنے والے فرشتے، یہ سب حکم کے بندے ہیں، جو ارشاد ہوتا ہے تعمیل ارشاد کرتے ہیں۔ حاکم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا ان کی جرت نہیں ہے۔ یہ صرف ایک مخلوق ہے انسان، جو معرفت الہی کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق پا لیتا ہے، یہ صرف انسان کو عطا ہوا ہے۔ تو فرمایا میں نے اسے کائنات کا شعور بھی دیا، اپنی ذات کی معرفت کی استعداد بھی دی، اور اسے اس راستے پہ بٹھا دیا کہ اب فیصلہ تیرا ہے، تو مادی لذائذ کی طرف جانا چاہتا ہے یا تو میری ذات کے قریب آنا چاہتا ہے، تیری تمنا کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے معرفت الہی کی طرف جانے کا تو اسے دنیا کی لذتوں سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وہ کھائے پیے، کمائے، خرچ کرے، اچھا لباس پہنے، اچھا گھر بنائے، اچھی طرح زندگی گزارے، لیکن کمانے، خرچ کرنے، برتنے کے اصول ہیں ان کے مطابق۔ ورنہ چاہیے تو تھا کہ ادھر آتا ہے تو ادھر سے معلوم کر جائے، فرمایا نہیں، ادھر آؤ گے
قرب الہی بھی ملے گا، آخرت بھی ملے گی، اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، حسب استعداد اس کی معرفت بھی نصیب ہوگی، اور ساتھ ساری دنیا سے بھی استفادہ کر سکو گے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر۔ اور اگر تم فیصلہ کرتے ہو مجھے ادھر جانا ہے، مجھے دنیا بڑی مزیدار لگ رہی ہے، ادھر صرف ایک چیز ہوگی، دنیا کی لذت معرفت الہی نہیں ہوگی۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر معرفت الہی کا ارادہ کرتے ہو تو دنیا خود بخود کھینچی چلی آئے، دنیا کی کسی لذت سے معروم نہیں ہوگے۔ انبیاء علیہ السلام نے شادیاں کی، اولادیں ہوئیں، گھروں میں رہے، کھایا پیا، لباس استعمال فرمایا، دنیا کی چیزوں کو استعمال فرمایا۔ صحابہ کرام، اہل اللہ، جتنے لوگوں نے بھی اللہ کی رضا کو پسند کیا اور اس کی طرف جانے کی کوشش کی، دنیا ان کے قدموں میں لوٹتی رہی، وہ اسے استعمال نہیں کرتے تھے، ضرورت کے مطابق برتا کرتے تھے۔ اہل اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ضرورت پوری کرتے ہیں، اس میں محو نہیں ہو جاتے۔ جس طرح کشتی دریا کے اندر ہوتی ہے لیکن دریا کا پانی کشتی میں نہیں ہوتا، دنیا میں رہتے ہیں جس طرح کشتی دریا میں رہتی ہے۔ اور جو لوگ معرفت الہی چھوڑ کر پسندی دنیا کو کر لیتے ہیں، اس میں دریا کا پانی کشتی میں چلا جاتا ہے، اس کشتی میں پانی بھر جاتا ہے، وہ تہہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ انسان کا ہے جس نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ طے کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں فینا، میری ذات میں، میرا قرب پانے کے لیے، میری رضا کے لیے، میری معرفت کے لیے، ان کے لیے ہم راہیں کھول دیتے، ان کی دستگیری فرماتے۔ تو جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ساری کائنات، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری لذتیں، یہ اولاد، یہ گھر بار، یہ گاڑیاں، یہ مکان، یہ شان و شوکت، یہ کہاں سے آ گئی؟ میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آ گیا؟ کیا میں کسی ایک درخت کی پودے کی طرح ہوں، پیدا ہوا، بوڑھا ہوا، کاٹ کر جلا دیا یا فرنیچر بنا دیا، یا میرا کوئی مصرف ہے؟ مجھے دل دیا گیا ہے، آخر میرے پاس سمع و بصارت ہے، میں بولتا ہوں، سنتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ تو کیا یہ ساری نعمتیں صرف دنیا کے لیے ہیں یا کوئی اور اس سے اعلیٰ و ارفع مقصد بھی ہے؟ تو جو یہ فیصلہ کرتا ہے ہم اسے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں اس کے لیے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک نہیں متعدد راہیں کھول دیتے ہیں، آسانیاں پیدا۔ مفسرین کرام اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ کس طرح راہیں کھلتی ہیں۔ فرمایا جس بندے کا دل سے، تہ دل سے یہ فیصلہ ہو کہ مجھے قرب الہی چاہیے، اللہ کریم اسے ایسے بندوں میں پہنچا دیتے ہیں جو اس کی رہنمائی کا سبب بن جاتے ہیں اور وہ اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہدایت کی طرف نہیں آتا، اللہ کریم ایک وقت تک اسے توبہ کی مہلت دیتے ہیں، نہیں کرتا، مسلسل دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے، تو ایک لمحہ آتا ہے کہ جب اس کے لیے پھر گمراہی کا راستہ کھول دیا جاتا ہے اور ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جس کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا، اس فیصلے کا سبب اس کا اپنا کردار، اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، ایسے لوگ بہت گھاٹے میں رہے، اولئک ھم الخاسرون، سب کچھ ضائع کر دیں۔ ایسے لوگوں کا تو یہ حال ہے گویا انہیں پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا،
یعنی ساری زندگی اس طرح گزارتے ہیں. کہتے ہیں جنت کا جانا بڑا مشکل ہے، جنت کے راستے میں بڑی تکلیفیں ہیں، جنت کو پانا بہت مشکل ہے. بات یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. مشکل ترین راستہ دوزخ کا ہے. ہر برائی مشکل ہے، ہر برائی کا رد عمل معاشرے میں بھی آتا ہے، حکومتیں بھی پکڑتی ہیں، ماحول بھی سزا دیتا ہے، گرد و نواح کے بھی تو کرتے ہیں. ہر نیکی، ہر اچھائی آسان ہے. جنت کا جانا آسان ترین ہے. خوبصورت زندگی، خوبصورت کردار، خوبصورت نظریات، آرام و سکون سے بھری حیات. دوزخ جانے کے لیے کڑتے رہو، جلتے رہو، مرتے رہو، مارتے رہو، لوٹتے رہو، لٹتے رہو. کہیں آسانی کا نام نہیں ہے اور ساری مصیبتیں جھیل کر جہنم میں جا گرو. لیکن فرمایا ان لوگوں کی کچھ جنات ایسے ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں کہ ان کی زندگیاں دیکھیں تو ایسے پتہ چلتا ہے گویا پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئے ہیں، دوسری ان میں سوچ ہی کوئی نہیں. حالانکہ اللہ نے ان کو ایسا پیدا نہیں کیا تھا. لہم قلوب، ان کے لیے قلوب انہیں عطا فرمائے تھے، ان کے سینوں میں دل تھے. 1450 سال تو سائنس اس بات پہ اڑی رہی کہ دل تو ایک مشین ہے جسم میں خون کو پہنچانے کی، ایک پمپنگ سٹیشن ہے جو خون کو جسم میں گردش میں رکھتا ہے. آج کی جدید سائنس 1450 سال دھکے کھانے کے بعد اس بات کی ابتدا میں پہنچی جس کی تفصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے 1450 سال پہلے بتا دی تھی. آج اس کی ابتدا میں پہنچی اور آج کہتی ہے نہیں، دل سوچتا بھی ہے، دل سمجھتا بھی ہے اور دل ہی فیصلے بھی کرتا ہے. یہ آج کی جدید سائنس کی ابتدا ہو رہی ہے. اب یہاں تک پہنچی ہے کہ نہیں، دل سوچتا ہے اور دل سمجھتا ہے. میرا خیال ہے سائنس نے بڑی دیر لگائی، 1450 سال لگا دی. یہ سادہ سی بات تھی. آپ کسی جواری سے پوچھیں، اجڑ جاتے ہیں جوا کھیل 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 کر، مکان بھی ہار گئے، بیویاں بیٹیاں ہار آتے ہیں، پیسے سے رہا. اس سے پوچھیں بھی یہ جوا کیوں کھیلتے ہو، کیا یہ اچھا کام؟ کہتا ہے بہت برا کام ہے، اس نے مجھے تباہ کر دیا. یہ اس کے دماغ کی رائے ہے. اس میں بھی عقل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرا بڑا نقصان ہوا. تو پھر کرتے کیوں ہو؟ کہتا ہے دل چاہتا ہے. تو سادہ سی بات ہے. اس کا مطلب ہے فیصلے دل کے لاگو ہوتے ہیں. عقل اسے سمجھا رہی ہے. کسی شرابی سے پوچھ لو، وہ کہے گا شراب پینا بری بات ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، عقل بھی ضائع ہوتی ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے. تو پھر کیوں پیتے ہو؟ کہتا ہے دل چاہتا. تو سادہ سا کلیہ تھا، عام انسانی زندگی سے اخذ کیا جا سکتا تھا کہ فیصلے دل کرتا ہے. دماغ کے فیصلے دل رد کر سکتا ہے، دل کا فیصلہ دماغ رد نہیں کرتا. کیا دل یہی کھانے پینے کے یا اس کے فیصلے کرتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا. نہیں، دل میں ایک لطیفہ ربانی ہے جو عالم امر سے ہے. جس طرح بدن کا دل ہے اسی طرح روح کا بھی دل ہے. جس طرح روح کو آپ تلاش نہیں کر سکتے کہ بدن کے کس کونے میں ہے، سارے بدن میں صلاحیت کیے ہوئے ہے، اسی طرح سارے قلب میں وہ لطیفہ ربانی بھی ہے جو روح کا دل کہہ لیں. عقل مادی چیزوں کو دیکھتی ہے
تجزیہ کرتی ہے، اپنے آرام، اپنی سہولت، اپنی خواہشات کے تکمیل کے لیے انہیں جمع کرنا چاہتی ہے، لیکن جب وہ قاعدے کے خلاف، قانون فطرت کے خلاف، شریعت کے خلاف، عجیب بات ہے، شریعت میں وہی احکام ہیں جن کو اللہ نے انسان کی فطرت بنا دیا۔ کوئی برائی کرنے والا کسی برائی کو اچھا نہیں کہتا، اسے برائی کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے برا؟ جب ساری عمر وہی کرتا ہے تو برا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کی فطرت میں وہ برائی جو ہے وہ بری ہے، اسے وہ برا سمجھنا یہ اس کی فطرت ہے۔ دنیا شیطان کو سجدے بھی کرتی ہے، شیطان کی پوجا بھی کرتی ہے، پھر جو شیطان کی پوجا نہیں کرتے اس کی باتیں مانتے ہیں، پھر اچھے بھلے مسلمان بھی اپنی زندگی میں زیادہ باتیں اس کے، لیکن مسلمان کافر کوئی کسی، سارے شیطان کو برا کہتے ہیں۔ کمال ہے یار، جب اس کی بات بھی سن رہے ہو، اس کی اتباع بھی کر رہے ہو، اس کے پیچھے تو برا کیوں کہتے ہو؟ یہ فطرت انسانی، یہ فطرت انسانی کا فیصلہ ہے کہ یہ برا ہے۔ اب اس کا ساتھ دیتے رہے، اسے برا ضرور کہے گی، اچھا نہیں کہے۔ ہم نے تینہیں وہ دل دیا تھا، محض انہیں چھوڑ نہیں دیا، اللہ نے ان کے لیے قلوب عطا فرمائے۔ اب قلب کے فیصلے پہ یہ رہتے، تو قلب تو ان چیزوں کو چنتا جو اس کی روحانی زندگی کو قوت دیتے۔ حقیقی انسان علماء کے نزدیک روح ہے۔ کہتے ہیں جب مطلق الانسان کسی عبارت میں آئے گا تو اس سے مراد روح ہوگی، چونکہ بدن انسان نہیں ہے۔ جب روح الگ ہو جاتی ہے، جب روح موجود ہے، ہم کہتے ہیں یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری والدہ ہے۔ روح الگ ہو جائے تو کوئی کہتا ہے والد صاحب یا ابا جی یا بیٹا، کوئی بات ہو تو کہتے ہیں جی میت کو اٹھاؤ، میت کو غسل دو، میت کو دفن کرو۔ یار اب میت ہو گیا، وہ باپ نہیں تھا، بھائی نہیں تھا، بیٹا نہیں تھا، ماں نہیں تھی، بیوی نہیں تھی، یہ سارے رشتے تب تھے جب اس میں روح تھی۔ جب روح الگ ہو گئی تو پیچھے تو مٹی کا ڈھیر رہ گیا، اسے ابا بابا کون کہے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ الانسان سے مراد روح ہوتی، اصل حقیقی انسان روح ہے۔ بدن عالم آب و گل میں رہنے کے لیے اس کی سواری ہے یا آلہ ہے یا وہ ہتھیار ہے جس سے وہ عالمی دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس آلے کو ٹھیک رکھا جائے، قابل استعمال رکھا جائے۔ قابل استعمال رہنے کے لیے اس کی غذا کی ضرورتیں بھی ہیں، دوا کی ضرورتیں بھی۔ اسے تیل گریس بھی کیا جائے، علاج معالجہ بھی ہوتا رہے اور اسے مسلسل غذا بھی ملتی رہے کہ یہ قابل استعمال۔ اس لیے صحت مند رہنا خود بجائے خود عبادت ہے۔ ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا، صحت کے لیے مضر صحت چیزوں سے بچنا، یہ بجائے خود عبادت ہے کہ بدن کو صحیح رکھا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے۔ لیکن آلے کو درست کرتے رہیں اور جس نے وہ آلہ استعمال کرنا ہے وہ چارپائی پر پڑا ہو تو آلے کا کیا فائدہ؟ اس کا مطلب ہے کہ روح اس سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ روح کی صفائی ستھرائی، تیل گریس، غذا، دوا کا اہتمام بدن کی نسبت زیادہ کیا جائے، پھر وہ ایسا کریم ہے۔ اور اس آخری امت پر تو جسے خیر امت کہا ہے، تمام امتوں سے بہترین امت، اس پر تو اللہ کی نوازشات بے پناہ ہے۔ اب روح کی حیات قرب الہی میں ہے، عبادت الہی میں ہے، اتباع شریعت میں۔ تو دیکھو 5 نمازیں فرض کر کے
اسے روح کی حیات کا جو سبب ہے لازمی قرار دے دیا کہ دن میں 5 دفعہ بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر روح کی غذا، انوارات و تجلیات و برکات الہی حاصل کرے، اور اس پہ کمپلشن لگا دی، مجبور کر دیا، یہ تمہیں کرنا ہے۔ چاہو نہ چاہو یہ کرنا ہی کرنا۔ سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ روزے کی فلسفی کیا ہے؟ خواہشات بدن کو پیچھے لے جاؤ اور بالیدگی روح کی جو ہے اسے مقدم رکھو۔ کھانا پینا، بدن کی ضروریات منقطع کر دو ایک وقت سے دوسرے وقت تک کے لیے۔ رزق حلال ہے، گھر ہے، جائز ہے، نہیں، روک دو۔ عبادات میں زیادتی کر دو، روح کی تربیت، روح کی غذا بڑھا دو، بدن کی روک دو۔ روزے کی فلسفی یہ ہے کہ بندہ سمجھ سکے کہ اولیت روح اور اس کی حیات اور بقا کو ہے، اور ثانوی درجے میں اس کی ضرورت کے لیے بدن کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ اہتمام تو اللہ نے حکماً نافذ کر دیے۔ اب اگر ہم ان احکام کو بھی چھوڑ کر بھاگ جائیں، نماز بھی ادا نہ کریں، روزہ بھی نہ رکھیں، تو یہ تو پھر ہمارا فیصلہ ہے نا۔ تو فرمایا ہم نے تو انہیں قلوب عطا کیے تھے، اب ان کا کام یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ چیزوں کو قلب کی کسوٹی پہ پرکھتے۔ اگر قلب سے نہ جانچا جائے اور محض حسیات سے جانچا جائے تو حسیات تو مادی ہیں، کان، آنکھ، پمپنگ مشین بھی مادی ہے، اس میں جو لطیفہ قلب ہے وہ لطیفہ ربانی ہے، وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ صحیح ہو۔ ورنہ فرمایا یہ کان، آنکھ، زبان، ٹیسٹ، یہ سارا تو میں نے جانوروں چوپاؤں کو بھی دیا ہے، وہ بھی اپنی پسند کی غذا تلاش کرتے ہیں۔ ایک جانور کے سامنے بھوسا ڈال دو، دوسری طرف سبز چارہ ڈال دو، وہ سبز کی طرف دوڑ کر جائے گا، اس میں بھی قوت فیصلہ ہے، وہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ بھی بچے پیدا کرتا ہے، عمر گزارتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اگر تم نے بھی یہی کھایا پیا، پیسے جمع کیے اور مر گئے تو اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں جیسی زندگی ہے۔ میں نے انہیں احسن تقویم، شرف انسانیت پہ فائز کیا تھا، یہ وہاں سے گر کے حیوانوں کی درجے پر آ گئے اور پیٹ بھرنے اور ہوس کے لیے ساری عمر ضائع کر دی، بھوک ہی کرتے رہے، ان کی بھوک نہ مٹی۔ مجھے رات ہی کے ایک ای میل تھی، یہ ہمیں 20-22 دن ہو گئے ہیں امریکہ پہنچے اور ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا میں نے یہی لکھا ہے جواب میں کہ تم لوگ یہاں ہوتے ہو تو تمہیں امریکہ جنت نظر آتا ہے، گھر بیچ کے بھی، زمینیں بیچ کے بھی، منتیں کر کے، رشوتیں دے کر امریکہ جانے کا کوئی سبب ہو جائے، بیوی بچے لے کر، اب وہاں جا کے وہاں پھر پریشان ہی رہنا تھا تو یہیں بیٹھے رہتے بھائی، پھر امریکہ جانے کا کیا فائدہ؟ اور میں نے لکھا مجھے لکھو تو صحیح، پھر وہاں جا کر کیوں پریشان ہو، کہ یہاں جب ہوتے ہو تو تمہیں امریکہ یو تھنک لائک اے ہیون، کہ وہاں تو جی جنت ہے، وہاں تو موج ہوگی، پھر اپنی جنت میں جا کر پھر پریشان ہو تو فائدہ کیا ہوا پھر اس سارے تکلف کا اور اس سارے سفر کا اور اس ساری کیا فائدہ ہوا؟ اب دیکھیے کیا جواب آتا ہے۔ تو دنیا اور اس کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی، یہ ایک عجیب غار ہے، جو کچھ پھینکتے جو غائب ہوتا جاتا ہے، ہم نے اسے بھرتے نہیں دیکھتا۔ جس کو ملک کی حکومت مل جائے، سلطنت مل جائے، اسے پھر ہوس ہوتی ہے کہ کچھ علاقے اور لپیٹ لوں، کچھ بندے اور مار دوں، کہیں سے اور کوئی دولت لوٹ لوں، کسی اور کا گھر اجاڑ دوں، پتہ نہیں کہیں کوئی رجتا تھکتا نہیں ہے۔ اب اپنے ملک میں دیکھ لیجئے،
تیسری بار جن کو وزارت عظمیٰ ملی ہے، روزانہ ان کے بھی اشتہار لگے ہوتے ہیں، وہاں سے کھا گئے، وہاں سے کھا گئے۔ یار کچھ اللہ کا خوف کرو، تمہارا پیٹ ہے یا کیا بڑا غار ہے، بھرتا ہی نہیں۔ جن کی عمریں گزر گئیں اعلی عہدوں پر بیٹھے ہوئے، جس کا نام آتا ہے اس کے ساتھ لوٹ مار لکھی ہوتی ہے، خوبی تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں، سنی نہیں۔ کہیں تو کوئی مایا، کہیں تو یہ غار بھر جائے، نہیں بھرتا۔ اس لیے نہیں بھرتا کہ جو کام پہلے اللہ نے قلب کی بات کی ہے بنیادی طور پر، کہ بنیاد زندگی کی کیفیات قلبی پہ رکھی جائے۔ سمع و بصر یہ منتخب کریں کہ جو قلب کی حیات کو چیز تقویت دیتی ہے حاصل کی جائے، جو نقصان دیتی ہے اس سے بچا جائے، تب جا کر بات بنتی۔ وجود مادی ہے، حسیات مادی ہیں، لذات مادی ہیں، ہم مادی دنیا میں ہیں، لہذا اسے دنیا کہتے اس لیے، دنیا عربی میں کہتے ہیں قریب ترین چیز کو، یہ سامنے ہے۔ آخرت کا تعلق ایمان و یقین سے ہے۔ آخرت ہمیں نظر نہیں آتی، آخرت عظمت الہی، ہم نے اللہ کو کوئی نہیں دیکھا۔ کیوں مانتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب، غائبانہ مانتے ہیں، دیکھ کے کوئی انکار کیا کر سکے گا، سب کو ماننا پڑے گا۔ ہم مانتے ہیں ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اللہ ایک، اللہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، اور وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ جنت و دوزخ ہمیں حضور نے بتائی، آخرت، قیامت، حساب کتاب، ساری باتیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر، اللہ کے قرآن سے پڑھ کر مانتے ہیں۔ قرآن بھی تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو یہ ایمان بالغیب جو ہے، یہ تب آتا ہے جب قلب کو کوئی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ اگر اس کا حضور سے تعلق ہی نہ ہو تو وہ کیوں ایسی باتیں مانے جن کا بظاہر کوئی وجود نہیں ہے؟ اور وہ تعلق اس کا بنتا ہے ایمان اور اطاعت کے ساتھ، پھر اس میں کوئی تلچھٹ نہ آئے، کوئی تاریکی نہ آئے، کوئی اس کی پسند کے خلاف چیز نہ آئے، تو وہ تعلق بڑھتا، طاقتور ہوتا جاتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی عمل کی اصلاح ہو جاتی۔ لیکن دنیا چونکہ سامنے ہے، ہم دنیا کی طرف بھاگ پڑتے ہیں، اور ساری زندگی دنیا حاصل کرنے کے لیے بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، اور پھر دنیا رہ جاتی ہے اور خالی ہاتھ چلے جاتے۔ انجام یہ ہے کہ جمع کرتے 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 چھوڑ چھاڑ کر چلے جاتے۔ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے محل، تو میں دیکھتا رہتا ہوں، ایک پروگرام لگتا ہے ٹیلی ویژن پہ، وہ پرانے قلعے اور محل، اور عجیب عجیب حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایک بندے نے اپنے رہنے کے لیے کیا کچھ بنایا۔ اب لوگوں کے لیے وہ تفریح کا سبب ہے۔ جہاں کوئی مچھر داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہاں اب لوگ دندناتے پھرتے ہیں اور سیر کر رہے ہیں اور تفریح کر رہے ہیں۔ یہ انسانی زندگی، تو ہم اس پہ ریجھ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے یہ دیکھا ہے، بڑا اللہ کریم کا احسان ہے کہ وہ اپنی یاد کی توفیق دے، پھر بہت بڑا احسان ہے کہ کوئی ایسے لوگ دے دے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں اور بندوں میں شامل ہو جائے، کوئی ایسا راہبر و رہنما مل جائے جو واقعی روح کی تربیت کر سکے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی ہم میں پھر دنیا کی ہوس رہ جاتی۔ ہم آتے اللہ کی ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں،
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یار کوئی عہدیدار، یہ کرنیل ہے، یہ بریگیڈیئر ہے، یہ جنرل ہے، یہ فلاں سول سروس میں افسر ہے، یہ ہم اس کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیا اس کی روح میں بالیدگی زیادہ ہے یا آپ نے اس سے کچھ اخذ کرنا ہے؟ نہیں، وہ دنیا ابھی تک دل کے کسی گوشے میں ہے جو ادھر کھینچ رہی. یہ بڑی ڈھیٹ چیز ہے. آتے آتے آئے گا دل کو قرار، جاتے جاتے بے قراری جائے گی. بڑی محنت لگتی ہے کہ دل دنیا سے کبھی بے نیاز ہو. عزت کرو آنے والے کی، اس لیے کرو کہ وہ بھی اللہ کا طالب ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جرنیل ہے. محبت ہونی چاہیے آپس میں اللہ کے حوالے سے. دنیا کے حوالے سے جو ہوگی وہ نقصان دے گی، کوئی تاریں توڑے گی، کوئی خرابی پیدا کرے گی، کہیں زنگ لگائے گی. تو چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری تربیت میں بھی کمی ہے، ہم بھی نااہل لوگ ہیں. کہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ عہدے ان کے پاس آ گئے ہیں جن میں اس کی اہلیت نہیں. آپ دنیا کا نظام دیکھ لیں، جن بیچاروں کو بات کرنا نہیں آتا وہ وزیر بنے، اور جن کو بات سمجھنا نہیں آتی وہ وزیر اعظم بن جاتے. کوئی وقت ہی ایسا آ گیا ہے کہ اس میں زوال کے اسباب جمع ہو رہے ہیں. اسی طرح روحانی سلاسل میں بھی میرے جیسے لوگ اوپر آ گئے ہیں، کمال ہو گئی. ہم خود نااہل ہیں، کسی کو کیا دیں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ساتھیوں میں جو کمزوریاں ہیں نا، یہ میری خرابی ہے، میری کمزوری. لیکن بہرحال نشاندہی تو ضروری ہے. کمی جہاں بھی ہو اسے سوچا جائے، سمجھا جائے اور اس کا تدارک کیا جائے. تو یاد رکھیں، اللہ کی طلب کے ساتھ اللہ بڑا غیور ہے، اپنے ساتھ شراکت پسند نہیں کرتا. اللہ کی طلب ہے تو پھر اللہ ہی کی طلب ہوگی. سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا لیکن کسی چیز کی طلب گوارا نہیں کرے گا. اور آپ کسی دوسری چیز کے طالب بن جائیں گے تو پھر اپنی طلب آپ کے دل سے چھین لے گا، کہ جاؤ ادھر ہی رہو. اللہ کو شراکت پسند نہیں ہے. تو کوشش کیجئے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کوئی شخص تھا اور کہیں کسی صاحب حال کے ساتھ رہا تو نام وغیرہ مراقبات کے اور اس کے سن رکھے تھے اور کیفیات سن رکھی تھیں کہ یہ مراقبہ ہوتا ہے اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ مراقبہ ہوتا ہے اس میں وہ کیفیت ہوتی ہے. کہیں بچھڑ بچھڑ گیا، کہیں دور دار چلا گیا تو پیری کا روپ دھار لیا، شیخ بن کر بیٹھ گیا. کچھ لوگ اللہ اللہ کے لیے اس کے پاس آ گئے. اب وہ جانتا تو تھا اس طرح سے بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، یہ پہلا لطیفہ ہے، دوسرا تیسرا اس طرح کرو، یہ مراقبہ عادیت ہے، معیت ہے. وہ جن کو کراتا رہا وہ چونکہ خلوص سے لگے ہوئے تھے، ان کے لطائف بھی روشن ہو گئے رفتہ رفتہ، اور انہیں مراقبات بھی ہو گئے، مشاہدات ہونے لگے. تو وہ کچھ ساتھی بن گئے. تو ایک دن وہ آپس میں کہنے لگے بھی یار ہمیں مشاہدات مراقبہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے شیخ کے منازل کیا ہیں. ایک دن انہوں نے جرأت کر کے پوچھ ہی لیا کہ حضرت ہمیں آپ کے بارے کوئی علم نہیں، آپ کے منازل کہاں تک. اسے بڑا دکھ لگا، رو پڑا. اس نے ساری حقیقت انہیں بتا دی. اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں نے تو یہ سن رکھے تھے
اور دنیا کے مکر کے لیے تمہارا منیٹر بن کر استاد بن کر بیٹھ گیا، تمہیں بتاتا رہا، تم خلوص سے لگے ہوئے تھے، تمہیں اللہ نے دے دیے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو اب بھی خالی۔ تو پھر یہ لوگ بڑے عجیب لوگ ہوتے۔ حضرت فرماتے تھے کہ انہوں نے سب نے کہا کہ آؤ سب دعا کریں کہ یا اللہ اسے ہم سے اعلیٰ مدارج دے، اسے ہمارا استاد ہی رکھ۔ تو وہ شاگردوں کے طفیل اسے مراقبات نصیب ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ کمی آپ ہی میں ہو، مجھ میں بھی کمیاں ہیں۔ میری ذمہ داری ہے آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کروں، دوا بھی کروں، کوشش بھی کروں۔ آپ بھی میرے لیے دعا بھی کیا کریں۔ ہم سب ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دل کی بات سنی جائے تو دنیا کے بغیر چارہ نہیں، ہم مادی وجود ہے ہمارا، ہم دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے حدود مقرر کر دی ہیں۔ ایک جانور ہے، اسے آپ ذبح کر کے کھاتے ہیں، وہی جانور وہی گوشت ہے، تو وہ روح کو بھی دل کو بھی تقویت دیتا ہے، بدن کو بھی تقویت دیتا ہے۔ وہ اللہ کے نام کے بغیر کاٹ دیتے ہیں یا مر جاتا ہے، کھاتے ہیں تو بدن کو وہ حرام گوشت بھی بدن کی ضرورتیں پروٹین مہیا کرے گا، روح کے لیے زہر بن جائے گا۔ بس دنیا کی نعمتوں میں یہ فرق ہے کہ جو چیزیں ناجائز طریقے سے آپ لیتے ہیں لذت ان میں بھی ہوتی ہے، وجود کو طاقت بھی دیتی ہیں، لیکن روح کے لیے زہر بن جائے۔ اور جو چیزیں حلال اور جائز طریقے سے کما کر استعمال کرتے ہیں وہ بدن کو بھی طاقت دیتی ہیں، روح کو بھی طاقت دیتی ہیں۔ بس یہ اتنی سی بات ہے۔ اور اگر قلب کے ان زاویوں کو، ان کاوشوں کو استعمال نہ کیا جائے، کبھی بندہ یار کوئی وقت بندے پاس اپنے لیے بھی ہونا چاہیے۔ یہ روزی کمانے کا وقت ہے، یہ کپڑے بدلنے کا وقت ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں، کوئی تھوڑا سا وقت ہے سبھی جب کوئی کام نہ اور بندہ اپنے بارے بھی سوچے۔ اسی کو صوفیہ مراقبہ کہتے ہیں۔ کبھی گردن جھکا کر اپنے اندر بھی جھانکے، کبھی یہ اندازہ بھی کرے کہ میں نے روح کو غذا کتنی دی، دوا کتنی دی، صحت مند کتنا رکھا، بیمار کتنا ہے۔ میرا دل جو ہے اس کی قوت فیصلہ برقرار ہے یا خاموش ہو گیا ہے؟ کہیں کسی غلطی پہ احتجاج کرتا ہے یا چھوڑ گیا؟ ایک درجہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ پھر دل احتجاج کرنا ہی مر جاتا ہے، جب مرا ہوا احتجاج کیا کرے گا؟ تو میں نشاندہی کے لیے عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے رویوں میں بھی دیکھیں کہ کوئی دنیا دار آ جائے تو سارے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے محبت بھی کرو، احترام بھی کرو، تعلق بھی رکھو، لیکن مقصد دین ہو، دنیاوی فائدے نہ ہو۔ اور اگر دل سے تفقع نہیں کرتا، لا یفقہون بہا، دل سے چیزوں کی اچھائی برائی کا تجزیہ کر کے اچھائی کو منتخب کرنا، برائی سے بچنا، یہ تفقع ہے۔ اور یہ فیصلے دل سے کیے جائیں، چونکہ دماغ مادی ہے، نگاہ مادی ہے، کان مادی ہیں، یہ مادی دنیا میں دھسے ہوئے ہیں، یہ ادھر کے فیصلے کریں گے۔ دل میں جو لطیفہ ربانی ہے وہ جو فیصلے کرے گا وہ روح کے حق میں ہوں گے، وہ ہدایت کی طرف جائیں گے، وہ نیکی کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر کسی میں اتنی استعداد نہیں کہ وہ اپنے دل کی آواز سن سکے تو پھر اسے میں نے بصارت تو دی ہے، آنکھیں تو ہیں، نیلا پیلا سبز سفید دیکھ لیتا ہے تو اچھا برا بھی تو دیکھے۔
قوت ذائقہ ہے، میٹھا کڑوا چکھ لیتا ہے تو حلال حرام بھی تو چکھے۔ اس سے بھی گیا گزرا ہے تو کان تو استعمال کرے، بھلی اور بری بات میں تمیز کرے، کسی کی بھلی بات سن لے، بری بات سے وہ کہیں کوئی چیز تو استعمال بھی کرے۔ یہ نعمتیں عطا جو ہوئی ہیں تو یہ کس لیے ہیں؟ سب سے اچھی بات ہے کہ فیصلے دل سے کرے، تفکر دل میں ہو، اچھا یا برا دل چاہتا ہو، اور دل زندہ ہو تو چاہے گا، مردے بھی کچھ چاہتے ہیں۔ ہر دل ایک چراغ ہے، ہر دل ایک چراغ ہے، اس میں بتی بھی ہے، تیل بھی ہے۔ روشنی تب ملے گی جب نور نبوت سے اسے روشنی ملے گی، اس سے متصل ہوگا تو وہ بتی جل اٹھے گی، اس کے سینے میں روشنی ہوگی۔ جب روشن ہوگا تو بھلے اور برے کا فیصلہ کر سکے۔ بجھے ہوئے چراغ میں کیا روشنی ہوتی ہے؟ بجھا ہوا چراغ اٹھا کر اندھیرے میں چل دیں، کیا رہنمائی کرے؟ تو دل کو روشن کیا جائے، وہ چراغ جلایا جائے۔ اب جب چراغ جل اٹھتا ہے تو پھر محنت کرنا پڑتی ہے کہ بتی خراب بھی نہ ہو، ختم بھی نہ ہو جائے، تیل ختم نہ ہو جائے، مزید اس میں وہ بتی کی بھی صفائی اور تیل ڈالنے کی ضرورت۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ ہے اتباع رسالت پناہی۔ جتنا جتنا آپ حضور کا اتباع کرتے جائیں گے، شریعت کا اتباع، اس میں تیل تازہ ڈلتا جائے گا، روشنی بڑھتی جائے گی، اس کی ضیاء پھوٹتی رہے گی۔ چھوڑ دیں گے، شریعت کے خلاف چلے جائیں گے، آخر ایک دن تیل ختم ہو جائے گا، بتی بجھ جائے گی۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جب ہمارا بچپن لڑکپن تھا، لوگ بڑے سادہ سادہ مسلمان ہوتے تھے۔ اللہ ایک ہے، نبی برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اللہ کی کتاب ہے، آخرت ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، یہ بات خراب ہے، یہ نہیں کرنی، یہ اچھی ہے، یہ اس سے یہ وعدہ کیا ہے، یہ پورا کرنا ہے۔ سادہ سادہ سے مسلمان بڑے سکون سے مر جاتے تھے، نورانی چہرے ہوتے تھے۔ پھر رفتہ 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 نئی روشنی کی تاریکیاں آنے لگی۔ اب یہ ہمیں وہاں لے گئی ہیں کہ اب ایک گھر کے 4 بندے ہیں تو اس میں 4 مذہب ہیں۔ یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہمارے ساتھ؟ گھر کے 10 بندے ہیں تو 10 عقیدے ہیں، کوئی سبز پگڑی باندھے پھرتا ہے، کوئی سرخ باندھ لیتا ہے، ایک جھنڈا ایک کے ہاتھ میں، دوسرا دوسرے کا۔ کمال ہے یار، یہ سب کو کیا ہو گئے؟ سارے الگ الگ کیوں ہو گئے؟ خرافات بڑھ گئی۔ جسے ہم روشنیاں کہتے ہیں، یہ تاریکیاں تھیں تہذیب کی۔ جسے ہم کلچر کہتے ہیں، یہ لچر تھا، کل اس کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ ساری فضولیات تھیں، خرافات تھیں، انہوں نے دلوں کے دیے بجھا دیے۔ اب جو دیا بجھ جائے اسے جس اتاق میں رکھ دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب دیے بجھ گئے تو کوئی اس فرقے میں مل گیا، کوئی اس میں مل گیا، کوئی اس میں مل گیا۔ گھر ایک ہے، بندے 10 ہیں تو عقیدے بھی 10 ہیں، اور جماعتیں بھی 10 ہیں، اور فرقے بھی 10 ہیں۔ اسی طرح سیاسی رویے بھی دیکھ لو، ایک ایک گھر میں سب کے الگ ہیں، ایک بھائی اس میں، ایک بھائی ادھر کھڑا ہے، دوسرا ادھر گھسا ہوا ہے، تیسرا ادھر گھسا ہوا ہے۔ کیوں یہ افراتفری ہو گئی؟ چراغ بجھ گئے ہیں اور ہم اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، جدھر جس کا منہ آتا ہے چل دیتے ہیں۔ تو ابھی فرصت ہے، حیات دنیا ہے، یہ مہلت ہے، پھر دیا جلا لو، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ اب تو تمہارے پاس جاننے کے بہت سے ذرائع ہیں، سمع و بصارت کے لیے بے پناہ راہیں کھل گئی ہیں، ان میں سے اچھائی تلاش کر لو، نیکی تلاش کر لو، بھلائی اختیار کر لو، دیا پھر سے روشن کر لو۔
جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے اس میں پھر ویسا ہی روشن. ایک توبہ ساری برائیوں کو مٹا کر اسے پھر روشن کر دیتی ہے. لیکن توبہ لفظ نہیں ہے، توبہ عمل ہے کہ برائی ترک کر دی جائے اور نیکی شروع کر لی جائے. تو میاں میری گزارش یہ ہے کہ اپنا تجزیہ کرتے رہا کرو، اپنے لیے وقت نکالا کرو اور خود کو خود جانچا کرو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اپنا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے. اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ حساب لینے والے پوچھیں، خود اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو، اپنے آپ کو دیکھا کرو. اور یہ سارے کام جو نہیں کرتے ان کی پہچان یہ ہے، اولئک هم الغافلون وعظمت الہی سے غافل ہو. انہیں احساس ہی نہیں رہتا، کبھی انہیں یہ بات یاد ہی بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے، کوئی نصب العین بھی ہے. اس کارگاہ حیات میں رہنے کے بعد کوئی نتیجہ بھی نکلے گا، یہ باتیں بھول جاتے ہیں، غفلت میں چلے جاتے ہیں. حضرت حافظ الرزاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غفلت سالوں کی بھی ہوتی ہے کہ بندہ برسوں غافل رہے، غفلت مہینوں کی بھی ہوتی ہے، دنوں کی بھی، غفلت لحظوں کی بھی ہوتی ہے. یک لحظہ غافل چون شدم 100 سالہ راہم دور شد. کسی کا مصرع ہے کہ لمحہ تو ایک تھا میرا غفلت کا، لیکن راستے سے 100 سال دور ہو گیا. ایک لمحے کی غفلت نے مجھے 100 سال کی دی. یک لحظہ غافل چون شدم 100 سالہ راہم دور شد. رفتم کے خار از پاکشم محمل نہاں گشت از نظر. محبوب کے محمل کے ساتھ سواری کے پیچھے جا رہا تھا، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا اور میں نے کہا یہ کانٹا نکال لوں. کانٹا نکالنے کے لیے بیٹھا، محمل نہاں گشت از نظر، وہ سواری نظروں سے اوجھل ہو گئی. رفتم کے خار از پاکشم، میں نے تو کہا کہ میں پاؤں سے کانٹا نکالتا ہوں. اس طرف توجہ کی، سر اٹھایا تو سواری جا چکی تھی. معمل نہاں گشت یک لحظہ غافل چون شدم 100 سال راہم دور شد. ایک لمحہ غفلت کا آیا اور اس نے مجھے 100 سال دور کر دیا اصل راہ سے. تو اللہ کریم اس غفلت سے بچائے. اللہ کی یاد کو انگ انگ میں بسا لیں اور کبھی اپنے آپ کو مکمل سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے گا. اپنے آپ کو مسافر ہی سمجھیں اور منزل کی تلاش میں سرگرداں رہیں. اللہ آپ کو بہتر کرے، لیکن بہتر سے بہترین بننے کی کوشش جاری رہے. خطاؤں سے بچنے کی کوشش کریں اور استغفار کو شعار بنا لیں. کم از کم دن میں 100 بار ضرور استغفار کریں. بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ 20 دفعہ استغفار پڑھ لیا تو 5 نمازوں میں کم از کم 100 تو ہو جاتا ہے. دنیاوی نعمتوں کے لیے بھی اللہ کریم کی رحمتیں برکات نازل ہوتی ہیں، دنیاوی سہولتیں بھی ملتی ہیں اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اخروی سہولتیں بھی ملتی ہیں. استغفار پڑھا کریں. بہت لوگوں کو عادت ہوتی ہے وظیفے پڑھنے کی. سب سے اعلیٰ وظیفہ درود شریف. دنیا اور آخرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ درود شریف دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے. اپنے معمولات میں زندگی پیدا کیجئے، رسم نہ بنائیے. محنت کیجئے، محنت جاری رکھیے. اللہ قبول فرمائے، نیک ثمرات عطا فرمائے، شعور نصیب کرے اور اس پر عمل نصیب فرمائے، توفیق عمل عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفت والایمان، اللہم ارزقنا اتباع حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔